बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। आज की मेरी मेहमान शख्सियत काफ़ी अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनका इंटरव्यू करूं, जनाब। तो आज मोहतरम ने टाइम निकाला। मियाँ सुल्तान महमूद डाहा साहब, मेहरबानी जनाब। तो ये आज के मेरे गेस्ट हैं माशाल्लाह। इनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप से है माशाल्लाह, और इनकी खिदमत अपनी जमात के लिए काफ़ी अरसे से हैं माशाल्लाह। तो मियाँ साहब, कब से आपने ये सियासत में यानी अमली आपने वो किया, स्टार्ट किया? माशाल्लाह जी प्रोफेसर साहब, आप तो एक तो आपने मुझे याद किया, मुझे नाचीज़ को, तो आपकी ज़रा नवाजी है। आप हमारे इंतहाई मोहतरम प्रोफेसर हैं। डराजी ख़ान का एक बड़ा नाम है तालीम के हवाले से, और आपसे मिलने के बाद मुझे जो है ना वो अपने 90s की स्टूडेंट पॉलिटिक्स और उस वक्त की जो याद ताज़ा हुई है, और बड़ा अच्छा फील हो रहा है। 90s में हम माशाल्लाह एक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे, और उस वक्त भी आप इसी तरह जवान थे जिस तरह आज हैं जी माशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल के जी। आप बेहतर मेहरबानी। जानते हैं जी, आप ऑडियंस के लिए मेरे से ये ज़रूर पूछ रहे होंगे। 92 में मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ अच्छा जी, एज ए सदर मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डेरा गाजी खान। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ। सही। तो तब से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वही एक ही कायद, एक ही जमात और एक ही स्टैंड है जी। अल्लाह इसको कायम दायम रखे जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर, आजकल क्या आप फील कर रहे हैं? मतलब अभी रिसेंटली जो मुआहदा करवाया है शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल ने, जी तो बड़ी उसकी तारीफ़ें हो रही हैं सर। जी। तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? प्रोफेसर साहब, बात यह है कि मौरख जब तारीख़ लिखते हैं, तो जब पाकिस्तान की तारीख़ पिछले कोई 40 साल से, जब से मेरा कायद मियाँ नवाज शरीफ इस सियासत में आया है, तो 85 से पाकिस्तान के हर अच्छे इक़दामात में कोई नाम आता है तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का आता है। सही। तो आप चाहे हमारे मुखालिफ पीटीआई जमात के कायद का वो हॉस्पिटल देखें जिसको वो हमेशा कायश कराता है, उससे लेकर आज इस मुआहदे तक, ये सारा क्रेडिट अल्लाह ताला की मेहरबानी, सबसे पहले तो अल्लाह की मेहरबानी है, उसके बाद मेरी कायद और मेरी जमात की बरकत से ही हो रहा है। सही। तो मियाँ शहबाज शरीफ को और जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को ये जो क्रेडिट है, ये तो रहती दुनिया तक कायम रहने वाला क्रेडिट है जी। हम तो अमेरिका की कॉलोनी है सर। सही बात। हम उस मगरब वालों के सामने, हमारा मुल्क तो है जी। ये तो जिस वक्त इमरान खान साहब से हुकूमत ली गई थी नो कॉन्फिडेंस के वक्त, उस वक्त सर आपको बेहतर पता होगा, आप तो कारी हैं, कि हुकूमत कोई लेने को तैयार नहीं था। हाँ, बिल्कुल सही। ये 16 महीने की गवर्नमेंट जिस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ली है, तो उस दिन तो उन्होंने सियासत अपनी और जमात को कुर्बान किया था सर। सही, बिल्कुल सही। और उस वक्त जो महंगाई का आलम था, हम लोग ग्रे लिस्ट में खड़े थे, हम डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब थे। सही। और उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ ने, मियाँ शहबाज ने ये जो फैसला किया था 16 महीने गवर्नमेंट लेने का, उसमें कोई ना गवर्नमेंट की किसी को लालच थी, तो ना इक़्तिदार की थी, ना कुछ और था। सही। उसमें सिर्फ रियासत को बचाने का एक कदम उठाना था कि यार ठीक है, बाद में बाकी बातें ना सियासत देखी जाएगी, मुल्क को बचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 16 महीने की कारकर्दगी, और अब इस वक्त सिर्फ 2 साल हुए हैं सर। हम 2 साल की आप कारकर्दगी देखें हाफिज़ आसिम मुनीर की, और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उससे आप अमेरिका जैसी कंट्री के, आप जो है ना, अभी मैं हैरान हो रहा था थोड़ी देर पहले, मेरी ही फेसबुक पर चंद पीटीआई के लवर्स, हमारे दोस्त हैं, शहरदार हैं, भाई हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहता, वो मुझे लिख रहे हैं जी। एक दोस्त मुझे लिख रहा है कि वो जी चाइना के कहने पे हुआ, बार बार एक चीज़ मुझे भेज रहा है। और मैंने कहा भाई थोड़ा सा अपने मुल्क का भी सोच लो यार। तुम अगर थोड़ा सा खुदा न खास्ता मियाँ शहबाज शरीफ का रोल ना भी होता, तो आप कहते यार हमारा पाकिस्तान का रोल है। आप चाइना के लवर्स बन रहे हो, आप मुहिब वतन बनो यार। सही बात। बाद में सियासतें होती रहेंगी। सही। अच्छा, हम तो सर कॉलोनी थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट हम लोगों को ऐसे समझता था, एक तो हम गुर्बत के चक्की में पिसे हुए लोग थे, IMF के कर्जे के नीचे धंसे हुए लोग हैं। अच्छा, उसके बाद हम अंदरूनी खाना जंगी और सियासी अदम इस्तेहकाम वाली कंट्री हैं।
امریکہ والے لوگ یا چائنا تو ہمیں کنسیڈر ہی نہیں کرتا تھا. صحیح. یہ برکت ہے میرے قائد کی، میرے جماعت کی، میری حافظ عاصم منیر صاحب کی، جو سب کی یہ برکتوں سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ ہم کبھی ٹویٹ کر رہے ہیں تو ہماری ٹویٹ کو ڈونلڈ ٹرمپ ری ٹویٹ کرے یار. صحیح بات. جا کے دیکھیں ہمارے ان سارے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں سر، اس حالات میں جو نریندر مودی اور انڈیا میں جو ان کا حشر ہو رہا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ فلائی کر رہا ہے الحمدللہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی سرخاب کے پر لگ گئے ہیں یا ابھی کل لگنے والے ہیں، مگر ہم ایک اچھے سفر کی طرف چل پڑے ہیں. ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے، ہمارا دنیا میں ایک اچھا نام ہے. آپ دیکھیں گوگل کے اوپر سب سے زیادہ جو سرچ ہو رہا ہے وہ حافظ عاصم منیر ہو رہا ہے. اچھا پذیرائی پوری دنیا میں کوئی ڈسکس ہو رہا ہے میاں شہباز شریف ہو رہا ہے، ڈسکس ہو رہا ہے پاکستان ہو رہا ہے. اچھا ایران جیسی کنٹری سر، ایران نے انتہائی معذرت کے ساتھ پاکستان کا کبھی اس طرح ساتھ نہیں دیا. آج ایران کی سڑکوں پر ایرانی پاکستان زندہ باد کے نعرے مار رہے ہیں سر. صحیح بات. صحیح بات. آپ سر سعودی عرب چاہتے ہیں، سعودی عرب کے شہزادے کے ساتھ تصویر لگی ہے تو ہمارے پی ایم کی لگی ہے. صحیح بات. اچھا سعودی عرب کے جھنڈے کے ساتھ کوئی جھنڈا لگا ہے تو پاکستان کا جھنڈا لگا ہے سر. جس ملک میں آپ لوگ سانس لیتے ہو اس کا بھلا سوچو یار. بعد میں سیاست ہوتی رہتی ہے، الیکشن آتا ہے، 5 سال بعد ابھی بقایا 3 ہے، پھر الیکشن آئے گا، پھر ووٹ دے دینا جس کو دینا. محب وطنیت پہلے سر. صحیح. اگر آپ کو وطن ناپسند ہے، سب سے پہلے پاکستان. اچھا وطن ناپسند ہے، آپ کو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ناپسند ہے، جائیں بھائی کہ اور ملک پھر سفر کر جائے نا، پھر یہاں کی اس ملک میں کیوں رہتے ہیں. تو بہرحال الحمدللہ یہ ایک تاریخی موقع تھا سر. اور یہ مورخ تاریخ دان ہمیشہ جب بھی لکھے گا اس میں میرے قائد کو کریڈٹ ملے گا، میرے قائد کی جماعت کو ملے گا، میرے جیسے ایک ادنا ورکر کو بھی ملے گا کہ میں اس جماعت کا سپاہی ہوں جس جماعت کے ایک ڈپلومیٹک رول، ایک رویے کی وجہ سے آج ہم 2 اتنی بڑی ملکوں کی صلح میں کچھ رول ہو. چلے ہم کہیں جی 100% نہیں ہے جی، چائنا نے بھی کیا، برطانیہ نے بھی کیا، ہمارا بھی تو رول ہے نا. پہلے تو ہمیں کوئی رول نہیں پلے کرنے دیتا تھا، ہم سے کون پوچھتا تھا. اور اگر یہ 10 تاریخ کو پرسوں یہاں پر ڈیلیگیشن امریکن بھی آ جائے، ایرانین بھی آ جائے تو بہت بڑی بات ہے سر. ہم میزبانی کریں گے اتنے 2 ملکوں کی جی، ایٹمی پاورز کی، ایک سپر پاور کی، ایک ایٹمی پاور کی. یہ بڑے آنر کی بات ہے. ہاں بہت بڑا آنر ہوگا جی. اچھا میاں صاحب یہ جو مہنگائی ہے اس میں کوئی چانسز ہیں کم ہونے کے؟ بہت بہت برائٹ چانسز ہیں سر. اچھا. جس طرح جس سپیڈ سے یہ پیٹرول کا ریٹ بڑھا ہے، افسوس کا مقام تھا، تکلیف دہ تھا، سارا کچھ تھا. اب اسی طرح ہی ریورس ہوگا. اچھا. اسی طرح ہی ریورس ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو 2027 کا سال ہے وہ ہماری ملک کی معیشت کو انشاءاللہ بہت بڑا بوسٹ دے گا. ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے جی. ایک دکان کا جو حالات ہوں وہی بھی خراب ہو جائیں تو سنبھالنے میں ٹائم لگتا ہے. ملک ہے، کنٹری ہے جی. تو ہمارے ماہرین جو اکانومسٹ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب الحمدللہ ہمارے جس طرح کے رول چل رہے ہیں، جس طرح کے کنٹریاں ہم پہ اعتماد کر رہی ہیں، جس طرح ہمیں انویسٹر اب آئے گا، ٹھیک ہے نا. اب دبئی دیکھیں، دبئی کا شہزادے وہاں سے بھاگ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. آج وہاں کے جو انویسٹر حضرات ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان سیف کنٹری ہے، ہم اس میں جائیں، یہاں پلازے بنائیں، یہاں ڈیولپمنٹ کریں، یہاں کالونیاں بنائیں، مختلف چیزیں بنائیں جی. میں سمجھتا ہوں کہ 2027 کا جو جون ہے ہمارے ملک میں وہ ہماری اکانومی کے حوالے سے بہت بہتر سال ہوگا جی. اچھا ماشاء اللہ جی انشاءاللہ. بھائی سر کوئی پیغام دینا چاہیں پاکستانیوں کو، کوئی اپنے مسلم لیگیوں کو؟ میں سر پیغام تو نہیں، میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر سیاست میں جو ایک عام آدمی ہے، اس عام آدمی کا جو کردار ہے وہ منیمائز ہے اس وقت. میں عام آدمی ہوں، میں اپنے عام آدمیوں سے، بہن بھائیوں سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ عام آدمی کی ٹانگیں مت کھینچے. صحیح، بالکل صحیح. عام آدمی کو اوپر آنے کا موقع دیں. صحیح، بالکل. یہاں پر 2 چیزیں ہوئی ہیں سر جو میں کیونکہ سیاسی ورکر ہوں تو یہ بات کرنا بھی ضروری سمجھوں گا. جی جی. ایک یہ ہوا ہے سر کہ ہم لوگ جو ہے نا ہمارے ارد گرد پیسے والے کی قدر ہوئی ہے. صحیح. یہاں معیار بن گیا پیسہ. میں کہا کرتا ہوں کہ سردار بھی پیسے والے ہیں، تو سردار ہونا بھی قصوروار نہیں، پیسے والا ہونا بھی قصوروار نہیں، مگر
سردار ہو یا پیسے والا ہو، صحیح، اس کے اندر جمہوری رویے ہونے چاہیے، اس کے اندر عوامی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، وہ ضرور پالیٹکس میں آئے، مگر یہ پالیٹکس ایسی چیز ہے سر، یہ کسی کی میراث نہیں، کسی کی جائیداد نہیں ہے، اس میں اس چیز کو پھیلنا چاہیے، عام آدمی کو موقع ملنا چاہیے، اور ہمارا جو عام آدمی ہے نا جی، وہ ٹرسٹ صرف پیسے والے یا سردار پہ کرتا ہے، عام آدمی پہ بھی ٹرسٹ کرے۔ یہاں لوگ غلامین پسند ہو گئے، میں غلامین پسندی کے سخت خلاف ہوں اور عدم بردار ہوں، کہ یہاں پر جو سیاسی رویے ہیں اس کی جو کمی ہے نا، خدا تعالیٰ اس میں وہ اضافہ کرے۔ ہمارے سردار سارے جو ہے نا ان میں اچھے بھی ہیں، ان کے اچھے اقدامات بھی ہیں، وہ اس لیے عوام میں زندہ ہیں، اور ان کے جو بیڈ اقدامات ہیں وہ بھی عوام کے سامنے ہیں۔ اس وقت میں کسی کو کرٹیسائز کیے بغیر، میں ایک محترم ہے، آپ میرے استاد ہیں، آپ ڈی جی خان کا ایک پڑھا لکھا نام ہے، آپ کی موجودگی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنے طبقے کو پہچانیں، اپنے طبقے کی عزت کرنا سیکھیں، جس طرح آپ کسی مالدار آدمی کی عزت کرتے ہیں، کسی سردار کے ٹائٹل والے کی عزت کرتے ہیں، اپنے طبقے کی بھی عزت کرنا سیکھیں۔ جب آپ عزت کرنا شروع کریں گے، وہ ایک دفعہ میں ملنے گیا کھوسہ ہاؤس میں سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب کو، تو میرے والد صاحب جو ہے نا وہیں پہ پہلے تشریف فرما تھے، تو میں جیسے ہی گیا تو سردار صاحب کے اٹھنے سے پہلے میاں محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد صاحب وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ تو سردار صاحب بھی، مجھے ان کی مہربانی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، آج کل طبیعت ناساز ہے ان کی۔ تو جیسے ہی میں ان سے مل کے فارغ ہوا اپنے والد صاحب سے، پھر سردار، پہلے میں نے والد صاحب کی قدم بوسی کی، پھر سردار صاحب کی، تو سردار صاحب نے پہلا سوال کیا میرے والد کو، مجھے کہتے ہیں میاں صاحب میں تے اٹھا، تساں اپنے پوتر کی تے کیوں اٹھے ہوئے؟ میرے والد سے پوچھ رہے ہیں۔ تو میرے والد صاحب وہیں پہ کہہ رہے ہیں، سردار صاحب اگر میں اپنے پوتر کی تے نہ اٹھا ہاں تو ہی نہ اٹھدا ہوں میں۔ بڑھیا۔ تو جب میں پروفیسر صاحب آپ کی عزت نہیں کروں گا نا، آپ میری بھی نہیں کریں گے۔ عزت ایسی چیز ہے، آپ اپنے طبقے کی کریں، آپ اپنے ہمسائے کی کریں، آپ اپنے قومیت کی کریں، آپ اپنے دوست کی کریں، صرف مالدار کے پیچھے نہ لگے، صرف سردار کے پیچھے نہ لگے۔ عام آدمی کی بھی اتنا ہی حق ہے عزت کا جتنا کسی اور کا، اور جس وقت اپنے طبقے کی آپ عزت کرنا شروع کریں گے، ہمارے طبقے میں جو کمیاں بیشیاں ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں سے بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ اللہ آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کی مہربانی سر، خرم رکھے، آپ کی مہربانی، آپ کی مہربانی سر۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن باتیں میرا بھی دل کر رہا تھا آپ سے بیٹھ کے نا، میں دل کی باتیں کرنا چاہ رہا تھا، پھر کبھی نیکسٹ نشست میں جس میں پوری سیاسی گفتگو کریں گے، اس دفعہ ملکی اور سیاسی کو مکس کر کے دوستوں سے گپ شپ کر رہے ہیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ پھر کریں گے۔ مہربانی سر، تھینک یو ویری مچ۔ Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.